جس کے دل میں حب علی نہیں وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جلوس نہ نکالیں، اس جلوس کی آڑ میں جو صحابہ کرام پہ تبرہ ہوتا ہے۔ آپ نے جے ڈی سی پر اسی طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں، اب آپ آئے ہیں اس ایک طبقے کے ساتھ، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یا آپ بات کریں فضائل علی پہ، میں اس کے لیے آیا ہوں، ہم اس پہ بات انہوں نے نمازوں کے لیے تو آپ نے اتنی آواز نہیں اٹھائی۔ میں حیران ہوں کہ کورونا کتنا عقل مند ہے کہ جلوس میں نہیں آتا، مجالس اعظم پہ نہیں آتا، تراویح میں آ جاتا ہے۔ اس جلوس کو روکنے کے لیے آپ اتنی آواز کیوں اٹھاتے آفتاب نذیر حل کرے گا، آپ مقدسات کو گالی بند کروا دیں۔ ہیں؟ زینبون اور فاطمیون کا آپ نام لیتے ہیں، داعش کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں لعنت بیچتا ہوں داعش پہ، خودکش حملوں کی ابتدائی ان سے ہوئی۔ حضرت علی کو امام علی مقام کہنے سے آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں، ہم بھی علی علی کرتے ہیں، آخر آپ کو اس سے تکلیف کیا، مسئلہ کیا؟ تو آپ کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ کول ڈاؤن آفتاب بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ایک بار پھر سوشل میڈیا سٹار آفتاب نذیر سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع ہے سید علی المرتضیٰ کی سیرت مبارکہ۔ میں اپنے تمام ناظرین کو زوم میڈیا کی طرف سے فضائل علی اور مناقب علی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفتاب نذیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے زوم میڈیا کو ٹائم دیا۔ آفتاب بھائی، حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی کی یوم شہادت پر جو اہل شیعہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے نا اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے بند کرو۔ آخر آپ کو اس سے تکلیف کیا، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر اہل تشیع کو جلوس نکالنے کی اجازت ہے جو کہ عبادت بھی نہیں ان کے ہاں، تو اہل سنت کی فرض نمازوں کو آپ نے کیوں بین کیا ہوا ہے؟ ہماری تراویح کو آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ہمارے جمعوں کو آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آپ ایک طرف ایک فرقے کو جلوس نکالنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور جلوس اگر تو بات صرف جلوس تک ہو اس کا بھی مسئلہ نہیں، اس جلوس کی آڑ میں جو صحابہ کرام پہ تبرہ ہوتا ہے، جو ہمارے مقدسات کو گالی دی جاتی ہے، جو بدماشی کی جاتی ہے، جو دہشت گرد عناصر اس میں حرکتیں کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کراچی کے اندر ان لوگوں نے جو جلاؤ گھیراؤ کیا، بولٹن مارکیٹ جلائی، دکانیں جلائی، سنیوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ میں تو کہتا ہوں یہ نہ کرو، میں تو جلوس، آپ پرامن جلوس نکالیں، اتنے ہزاروں جلوس نکلتے ہیں، یہودی بھی نکالتا ہے، عیسائی بھی نکالتا ہے، اور جناب دیگر مذاہب بھی نکالتے ہیں، اگر ایک یہ مذہب یا یہ مسلک بھی نکال دیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن یہ اپنے جلوس کو یا تو اپنی عبادت گاہوں تک محدود کریں، یا اپنی سوسائٹیوں اپنے علاقوں تک محدود کریں، یا پھر اگر ہمارے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک انتہائی تاریخی بات بتاتا ہوں، نومبر میں جب یہ راجہ بازار والا واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا امین شہیدی نے جلوس نکالا، اداروں نے منع کیا چونکہ وہ لاڈلا بچہ، اس نے تو ماننا نہیں تھا، ضدی بچہ ہے۔ جس جگہ سے جلوس گزرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کا بورڈ یا مسجد ہے، اس جگہ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے کہ اہل تشیع اس بورڈ کو کھاڑ پھینکیں گے، اس بورڈ پہ لانتیں بیچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمام چیزیں سوشل میڈیا یوٹیوب، ہمارے ہر چینل نے دکھائی ہے، پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں سے وہ جلوس گزرتا ہے، راجہ بازار واقعہ ہوتا ہے۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہاں شہداء کی تعداد آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں کے مطلب ہمارے اہل سنت کے بچے شہید ہوتے ہیں، الٹا ہم ہی پہ پرچے ہوتے ہیں، ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں، اریسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ امین شہیدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چیلم کا جلوس بھی یہیں سے نکالنا ہے، اور میں ان کی جرات کو داد دیتا ہوں، اور اہل سنت کی کمزوری پہ میں کیا کہوں، ماتم کروں یا روں یا پیٹوں، کہ وہاں سے 40ویں کا جلوس بھی امین شہیدی نکالتا ہے، اور اسے کوئی نہیں روک پاتا کہ وہ جلوس جو عبادت بھی نہیں ہے وہ وہاں سے نکال لیتا ہے، اور ہماری فرض نمازیں مسجد میں رک جاتی ہیں کہ بھائی ایک فرقے کا جلوس نکل رہا ہے۔ تو بھائی آپ لائسنس انہوں نے نمازوں کے لیے تو آپ نے اتنی آواز نہیں اٹھائی، لیکن اس جلوس کو روکنے کے لیے آپ اتنی آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے نا؟ نہیں، میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ فرض نمازوں کے لیے بھی الحمدللہ میں نے آواز اٹھائی، اور پہلے دن سے میرا موقف یہ ہے کہ فرض نمازیں ادا کرنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے، آپ تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ عید اور جمعہ پہ آپ نے پابندی لگا دی، عید پہ کرفیو لگانے جا رہے ہیں، یوم علی کا جلوس منانے کے لیے آپ نے جو ہے نا لاک ڈاؤن، سندھ سرکار نے بھی، پنجاب نے بھی، پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا بھی، ہم یہاں اسلام آباد میں بھی، اور میں نے سنا کل فیصل آباد لاہور میں بھی ان لوگوں نے، تمام تھانوں نے وہاں جا کے جو ہے نا شورٹی بانڈ سائن کروائے ہیں ائمہ مساجد سے کہ 5 لاکھ روپے دو گے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا۔ ہماری اعتکاف جیسی عبادت نہیں ہو سکتی، ہماری نمازیں نہیں ہو سکتی، ہمارا تراویح میں قرآن پڑھانا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے جلوس نکلیں گے، ان کی یہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، یہ ہمارے مقدسات کو برا بھلا بولیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ بھائی کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو روز اول سے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو۔
اگر آپ نے میں حیران ہوں کہ کورونا کتنا عقل مند ہے کہ جلوس پہ نہیں آتا، مجالس اعزا پہ نہیں آتا، تراویح میں آ جاتا ہے، اعتکاف پہ آ جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ویسے آفتاب بھی امام علی مقام حضرت علی کو امام علی مقام کہنے سے آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے، ہم تو کیوں تکلیف ہوگی پیارے بھائی. ہم تو کہتے ہیں کہ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی ہمارے سب امام ہیں، بلکہ ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہے کہ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہم تو سب کو امام مانتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان کے لیے کرم اللہ وجہہ کا ہم نے اہل سنت نے یہ لقب لگایا. کیوں؟ وہ جو خوارج تھے نا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، نعوذ باللہ میں وہ لفظ بھی نہیں بولتا کہ وہ لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے جس میں سودہ مطلب تاریکی کا یا کالے پن کا لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں کرم اللہ وجہہ چلایا. ٹھیک ہے، امام علی بالکل میں مانتا ہوں، وہ امام ہیں، ہمارے امام ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں. اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو پیمانہ ہیں، کسوٹی ہیں. جس کے دل میں حب علی نہیں وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو پیمانہ بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بتا دیا. من کنت مولا والی حدیث آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا فرمایا. اچھا، یہ جو بھی آپ نے حدیث پڑھی من کنت مولا والی، اس حدیث کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. علی جس کے مولا، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جنہیں مولا فرما رہے ہیں اس مولا کا معنی آپ دیکھیں. مولا علی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کے معنی تو دیکھیں کہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں مولا سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں خلیفہ بلا فصل بنا دیا جو آپ غدیر خم کا اس سے استدلال کر کے اور وہ کر رہے ہیں. تاریخ کہاں جائے گی، کتابیں کہاں جائیں گی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہاں جائیں گے، عمر فاروق کہاں جائیں گے، عثمان غنی کہاں جائیں گے، یہ تمام ادوار آپ پی جائیں گے. جناب ہمارا یہ موقف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دینی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ یہ گمان بھی نہیں رکھ سکتے. میں کہتا ہوں وہ بندہ کافر ہو جائے گا کہ حضور نے خدا نہ خواستہ جو ہے نا کتمان حق کیا یا اخفا کیا یا تقیہ کیا. حضور نہیں چھپاتے تھے کوئی بات. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پہنچاؤ جو آپ کو دیا، جو آپ کو ہم نے دیا ہے وہ آگے پہنچاؤ، جو رب کی طرف سے دیا گیا پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچاؤ گے لم یفعل فما بلغت رسالتہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے پھر رسالت کا منصب ادا نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا کہ وہ انہوں نے بات پہنچانی تھی اور انہوں نے بات پہنچائی. انہوں نے اگر خلافت کا اعلان کوئی اتنا ہی اہم یا جس طرح سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ ہوتا تو وہ اتنے دور ایک وادی میں کرنے کے بجائے وہ حج کے موقع پہ کرتے، مزدلفہ میں کرتے، عرفات میں کرتے، منی میں کرتے، پبلک گیدرنگ میں کرتے. ایک فضیلت والی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں کہ علی مولا ہیں. علی جو علی کا دوست وہ نبی علیہ السلام کا دوست، جو علی کا دشمن وہ حضور کا دشمن، اور جو علی کو نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. آپ مولا سے جو مراد لے رہے ہیں دوست کی، جی آپ ایک ٹیکنیکل چیز، مولا کے مقابلے میں جو لفظ یہاں فرمایا کیا فرمایا گیا؟ ومن عادا، کہ جو دشمن، تو دوست دشمن، دوست دشمن. تو یہاں مولا سے کیا مراد لی گئی؟ دوست ہے. اسی طرح قرآن کریم کی میں آپ کو آیات دکھا سکتا ہوں کہ جس میں اس لفظ مولا سے دوست مراد لیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مولا ہو سکتے ہیں، فرشتے. وبعد ذلک ظہیر، ایک آیت ہے قرآن کریم کی میں یاد کرتا ہوں ابھی، آیت ہے نا فإن اللہ ومولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہاں اس آیت میں کیا مراد ہے مولا سے؟ کیا جبرائیل مولا نہیں ہے؟ کیا مومنین مولا نہیں ہے؟ ملائکہ کو مولا کہہ دیا. تو مولا کا آپ یہ دیکھیں کہ کس لفظ کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو بات کریں گے آج ہمارا، نہیں آپ بات کریں گے. آپ مجھے یہاں بلایا تھا آپ نے آج کہ آج ہم یوم علی کے حوالے سے فضائل اور مناقب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیان کریں گے. آپ مجھے لے کے دوسرے مسائل میں جا رہے ہیں، آپ مجھے سیاست میں جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں. سیاست جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. نہیں، سیاست دیکھیں، سیاست خلافت کا حصہ، آپ بالکل اس کو رکھیں. لیکن آج ہم یہاں بیٹھے 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. ہم نے بچوں، ابھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی ہمیں فرض نماز سے روکا گیا ہے. کہاں حکومت نے آپ کو فرض نماز سے روکا؟ آپ کو نہیں پتا، نوٹیفیکیشنز نہیں جاری ہوئے. کراچی میں خاتون SHO نے جناب پکڑ کے پشتوں میں گالیاں دیتی ہوئی لوگوں کو گھسیٹ کے نہیں لے کے گئی. اس کی ناک پہ کیا زخم آیا؟ چھوٹی سی خراش آئی
اور آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا کہ بزرگوں کو نسلوں کی گالیاں دی ہیں, آپ نے نمازیوں کے اوپر پرچے کاٹے ہیں, آپ نے نمازیوں کو گرفتار کیا, آپ نے جمعہ پڑھنے کی پاداش میں ائمہ کرام کو گرفتار کیا, سائٹ سے لے کے بلدیہ ٹاؤن اور کورنگی سے اورنگی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ وہ مظالم نہیں دیکھتے؟ پنجاب کے اندر آپ نہیں دے رہے ان کو شورٹی بانڈ سائن کروا رہے, آپ عید پہ کرفیو لگانے نہیں جا رہے, آپ یہ بھی تو دیکھیں فرض نمازوں سے کیا بات کرتے ہیں آپ یار. جلوس کھلے ہوئے ہیں, ماتمی مجالس ہو رہی ہیں ہر قسم کی, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, سیکیورٹی دی جا رہی ہے. ہمارے جو ہے فرض نماز امام پڑھائے گا اور اس امام کو پکڑ کے آپ اندر کر رہے ہو. انصاف کرے کوئی, اللہ کا خوف کرے. آپ بات کریں فضائل علی پہ, میں اس کے لیے آیا ہوں, ہم اس پہ بات. سے امام کو پکڑا ہے, ان اماموں کو پکڑا ہے جو ایس او پیز کی جو ہے نا خیال نہیں کر رہے. ایس او پیز کا کیا, جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران, بلکہ میں آپ کو آج ایک جمعیت علماء اسلام کے جو ہے مولوی صاحب کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی, وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ گولی آنکھ میں لگی اور ایک سر میں ابھی بھی پیوست تھے, 2 گولیاں مار کے ٹارگٹ. آپ کے ادارے پولیس اس وقت میں کس کس کو کہوں کہ سارے انگیج ہیں. ایس ایچ او صاحب آ کے رات کو مولوی کو اٹھا کے اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اعتکاف پہ کسی کو نہ بٹھا دے. آپ بھائی ان مجرموں کو پکڑیں جو ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں, جو حملے کر رہے ہیں, جو اہل سنت کو قتل کر رہے ہیں, جو زینبیون کے دہشت گرد ہیں, جو الفاطمیون کے دہشت گرد ہیں, جو لشکر مہدی کے دہشت گرد ہیں, جو یوٹیوب پہ آ کے کھلا کہتے ہیں ہم اس کا سر لیں گے, ہم اس کا سر کاٹیں گے, ہم اس کو کاٹیں گے. جمعیت علماء اسلام جیسی جماعت جو پرامن اور سیاسی جد و جہد کرنے والی جماعت ہے, اس کے علماء کو آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے قتل کیا جا رہا ہے, روزانہ کے حوالے سے ان پر حملے ہو رہے ہیں. آپ کیوں دونوں طرف سے ہو رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی تو ہمارے کس نے حملہ کیا ہمارے لوگوں پہ؟ الحمدللہ ہم محب وطن ہیں. ہمارے میجر صاحب کو ایرانی ساختہ میزائل مار کے آپ نے شہید کیا, 6 فوجی جوان میرے ایرانی بارڈر پہ شہید ہوئے. یہ وہی نسل ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شورش کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اخلاقی محاذ پہ بھی حضرت علی لڑ رہے تھے, خارجی محاذ پہ بھی لڑ رہے تھے, داخلی محاذ پہ بھی لڑ رہے تھے. خارجی محاذ کا دشمن تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایران ملے گا آپ کو. زینبون اور فاطمیون کا آپ نام لیتے ہیں, داعش کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں لعنت بیچتا ہوں داعش پہ, میں لعنت بیچتا ہوں داعش پہ. آپ بولیں ان کو, بولیں شہنشاہ نقوی کو, بولیں آپ ساجد نقوی کو, بولیں راجہ ناصر عباس کو, آپ بٹھائیں ان کو اور یہ کہیں کہ یہ لعنت بیچتے ہیں الزینبیون پہ, الفاطمیون پہ, لشکر مہدی پہ. بولیں ان سے. راجہ ناصر عباس کے گھر میں ریکروٹنگ ہوتی ہے, گلگت سے پاڑا چنار تک کے لڑکے آپ وہاں لا کے بھرتی کرتے ہیں اور ان سے دہشت گردی کرواتے ہیں, ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں, آپ ریکروٹ کرتے ہیں. ایران کے راستے سے آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی امپورٹ کرتے ہیں, ہماری فوج پہ حملے کرتے ہیں, کراچی سے لے کے گلگت تک ٹارگٹ کلنگز کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں لعنت بیچتا ہوں داعش پہ, میں لعنت بیچتا ہوں داعشی ذہنیت پہ اور اس سوچ پہ. آپ بھیجیں لعنت الزینبیون پہ, الفاطمیون پہ, لشکر مہدی پہ. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گلگت سے لے کے پارا چنار تک دہشت گردی کرتے ہیں, اس کے کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کیا ادارے سے بے خبر؟ کتنے ثبوت دے؟ کراچی پولیس کا چیف آ کے بول رہا ہے, کراچی پولیس کا چیف آفیشل آفتاب نذیر نہیں کہہ رہا, کراچی پولیس کا ثناء اللہ عباسی کہہ رہا ہے, راجہ عمر خطاب سی ٹی ڈی کا کہہ رہا ہے, آفتاب نذیر نہیں کہہ رہا. آئی ایس آئی کہہ رہی ہے, آئی بی کہہ رہی ہے, ایف آئی اے کہہ رہی ہے, ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دشمن, وہ چھوڑو, سب چھوڑو. شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ایران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. تیسرا منافق ملک انڈیا اسرائیل کے ساتھ ایران تھا. آپ کو اور کون سے ثبوت دوں؟ میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا. بھائی یوم علی کا پروگرام ہے, اللہ کے واسطے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بات کریں. آپ مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مجھ سے پوچھیں, ان کے مناقب پوچھیں, ان کی صورت پوچھیں, ان کی سیرت پوچھیں, میں وہ بیان کروں گا کہ ان کی کشادہ پیشانی, ان کی غلافی, بڑی بڑی آنکھیں, ان کے رخسار گوشت بھرے, ان کے جناب چوڑے کاندھے, چوڑے شانے, چھوڑے سب نہیں. آج ہم علی علی کریں گے, ہم علی علی کریں گے, ہم علی کے فضائل بیان کریں گے معذرت کے ساتھ. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چال بتائیں, ان کی بہادری بتائیں. بات سنیں, جو علی علی کرنا چاہتے ہیں, جلوس نکال کر حضرت علی کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ جلوس نہ نکالیں. حضرت علی کے پاس تو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خدا مانتے ہیں. جنگ نہروان کیوں ہوئی تھی؟ خارجی کون تھے؟ حضرت علی پہ حملہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوتا ہے, امام علی پہ, امام علی مقام پہ جب حملہ ہوتا ہے, اس دن تاریخ کا پہلا خودکش حملہ دیکھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ ان کے کھاتے میں ڈال خودکش حملوں کی ابتدائی ان سے ہوئی, خودکش حملوں کی ابتدائی ان سے ہوئی. ابن سبا کی اولاد ہم کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تاریخ تو پڑھے, کون یمنی, کہاں سے یہودی اسلام قبول کر کے کیسے, ذرا پڑھیں تو صحیح, ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے. میں اب جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا, اس دن 2 حملے اور بھی ہوئے تھے, 3 خودکش حملہ آور تیار ہوئے تھے. یہ وہ خارجی, وہ جو قطامہ کے چکر میں نا, یہ بچی کے چکر میں یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم آیا تھا, شیعہ کتب اٹھا کے دیکھیں, نہیں دیتا میں سنی کتابوں سے حوالے, شیعہ کتب اٹھا کے دیکھیں کہ عبد الرحمن
نہج البلاغہ دیکھیں، عبد الرحمن ابن ملجم کیوں آیا تھا؟ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آیا تو اس وقت اٹیک سے پہلے وہ کس کے ساتھ رہا تھا؟ قطامہ نے کیا کہا تھا؟ کیا شرائط رکھی تھی؟ قطامہ کے باپ کو کس نے قتل کیا؟ قطامہ کے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ اور جب وہ آتے ہیں اور جب وہ آتا ہے بدبخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا کہ جو حضرت علی کو قتل کرے گا اس امت کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب وہ خودکش حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ 2 حملہ آور اور بھی تھے جو 2 اور مقامات پہ تھے، اسی دن خال المومنین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی حملہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی امیر معاویہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اس وجہ سے آپ انہیں خال المسلمین کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج کے تو بھائی یہودی بھی تھے۔ نہیں، دیکھیں یہ مسئلہ، یہ آپ وہ شہنشاہ نقوی والی زبان بول رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابراہیم، نہیں آپ اپنی زبان نہیں بول رہے، آپ کو جہاں سے فیڈ کیا میں سمجھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ٹھیک ہے، ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آباء و اجداد قرآن نے قرار دیا نا، تو ہم حضرت ابراہیم کے باپ کو اپنا باپ کہتے ہیں؟ وہ تو مشرک تھے، نہیں کہتے۔ رشتہ اس سے ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو، جس سے دینی تعلق ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین کے نام سے مشہور ہے، جیسے امام حسن مشہور ہیں، امام حسین مشہور ہیں، امام تو ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور یہ وہ امام ہیں کہ جن کے مشیر امام علی جیسے ہیں، کہ یہ وہ امام ہیں کہ جب اپنے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی خمس کے معاملات، مالی معاملات، قضاء کے معاملات، ان پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیارات تفویض کر دیے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با اختیار وزیر اعظم، دنیا میں اتنا کوئی با اختیار وزیر اعظم نہیں تھا کہ امور سلطنت کے اندر جتنے بھی داخلی معاملات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے ہوئے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ دیکھ لیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فیصلے ہوتے تھے، کیا مقام تھا، کیا ان کا منصب تھا۔ بات آپ مجھے پھر لے جاتے ہیں دائیں بائیں بھائی۔ بات یہ تھی کہ اس دن 2 حملے اور ہوئے، خال المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملہ ہوا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے میں زخمی ہوئے، اور ان کا جو دوسرا خارجی، یہ جنگ نہروان سے بچے ہوئے 10-12 تھے، ان تینوں نے مل کر اٹیک کیا تھا، وہ بھی بچ گیا اور اسے پکڑ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ بھی پکڑا گیا تھا۔ اس طریقے سے تیسرا جو ہے جس نے حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیمار تھے، انہوں نے فجر کے لیے بھیجا دوسرے صحابی کو نماز کے لیے، تو وہ گئے اور اس دن وہ وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ تو یہ 3 اٹیکس ہوئے تھے۔ تو جو علی کا دشمن وہ معاویہ کا دشمن، جو علی کا دشمن وہ معاویہ کا دشمن، جو معاویہ کا دشمن وہ علی کا دشمن، جو عمر بن عاص کا دشمن وہ علی معاویہ کا دشمن۔ یہ حضرات تو آپس میں سارے شیر و شگر تھے۔ مجھے قرآن بتاتا ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی جتنے بھی صحابہ ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک ہیں۔ سارے آپس میں شیر و شگر تھے، تو ان میں آپس میں جو جنگیں ہوئی یہ کیا؟ جنگ کس سے ہوئی؟ امیر شام سے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری جنگ آپ کیا کس سے ہوئی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو، اس کی صلح کس سے ہوئی؟ امام حسن مجتبیٰ نے کر دی نا، انہوں نے خلافت، انہوں نے بیعت کر لی نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی جو پیشن گوئی تھی کہ میرے اس بیٹے سے دو گروہ صلح کریں گے مسلمانوں کے، وہ صلح ہو گئی۔ آج 1400 سال بعد آج کوئی اٹھ کے میرے سے پوچھتے ہے کہ کیوں جنگ ہوئی، کیوں، کس وجہ سے ہوئی؟ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ اگر میرے ماں باپ لڑیں گے تو میں ماں سے کہوں گا کہ نہیں جی تو غلط، باپ سے کہوں گا تو غلط۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ مرتے وقت ایک تھے، دونوں ایک تھے، لہٰذا میرے دونوں ماں باپ ہیں۔ جب ان کی صلح ہو گئی، چھوڑے کیوں؟ آپ پورا عقیدہ بیان کریں نا، کہ آپ پھر یہ بھی بیان کریں کہ امام حسن نے صلح کی۔ آپ قوم کو بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا سلام اللہ علیہ کہیں، ہمیں دونوں منظور ہیں، انہوں نے صلح کی اور ان کی وصیت بھی بتائیں۔ آگے چل کے ان کے بھائی کے ساتھ بھی تو معاملات ہوئے، کس لیے کیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیے یا یزید نے کیے؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم نے کہاں یزید کی صفائی دی ہے، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم کربلا میں، خود اگر آپ مجھے آج کربلا میں لے کے جائیں تو میں حسینی قافلے کا سپاہی بنوں گا اور حسین کی طرف سے
سے لڑوں گا. کیا بات کرتے ہیں آپ نے اٹھا کے ہمیں جو ہے نا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ بغض ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم اصل حسینی ہم ہیں, اصل حیدری ہم ہیں. آپ حسن مجتبی سے بڑے حیدری نہیں ہیں. امام حسن جب صلح کرتے اپنے باپ کی وصیت مولا علی سلام اللہ علیہ کی پوری کرتے ہوئے, تو آج 1400 سال بعد آپ کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ آفتابی, آپ کا سارا زور ہم دیکھتے ہیں ایک ہی چیز پہ لگتا ہے. اس سے پہلے جے ڈی سی پہ آپ آئے, آپ نے جے ڈی سی پر اسی طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں. اب آپ آئے ہیں اس ایک طبقے کے ساتھ, آپ کو کیا مسئلہ ہے یار؟ میری کوئی یہ تکلیف میری 1400 سال سے ہے. یہ تکلیف حضرت علی کو بھی ان سے تھی, یہ تکلیف ائمہ کرام کو بھی ان سے تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غلو نہ کریں, آپ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو. یہ مسئلہ تا قیامت حل نہیں ہونا. یہ کوئی نیشنل ایکشن پلان حل نہیں کر سکتا, یہ کوئی پیغام پاکستان حل نہیں کر سکتا, یہ کوئی فتویٰ حل نہیں کر سکتا, یہ کوئی حکومت حل نہیں کر سکتی. اس کا آسان حل یہ ہے کہ مقدس آفتاب نذیر حل کرے گا. آفتاب نذیر حل کرے گا. آپ مقدسات کو گالی بند کروا دیں, آپ بند کروا دیں کہ کوئی ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں نہ دے, آپ بند کرا دیں. ہم بھی کہتے ہیں, ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں, ہم بھی علی علی, ہم بولتے ہیں امی خدیجہ, یہ بولے امی عائشہ. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا حسن کے نانا کی جتنی بھی اہل بیت ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. یہ تمام خلفاء کا احترام کریں. یہ کہیں معاویہ رضی اللہ عنہ, کہیں محبت کا درس ہے نا, آئے ایک ہوتے ہیں. ہم اشرف فاروق و حسین مناتے ہیں, ہم تمام صحابہ کرام کا. ہماری مثال کیا ہے؟ 1 منٹ آپ کا لوں گا, 1 منٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہودی بھی گالی دیتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کو اٹھ کر گالی دیتا ہے. عیسائی بھی گالی دیتا ہے. اس وقت جس مذہب کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کو گالی دیتا ہے. مسلمان گالی نہیں دے سکتا. کیوں؟ مسلمان یہودیوں کے پیغمبر کو بھی مانتا ہے, مسلمان عیسائیوں کے پیغمبر کو بھی مانتا ہے. وہ بدبخت ہماری امت کو گالی دیتے ہیں کیونکہ وہ حضور کو نہیں مانتے. اسی طرح اہل سنت تمام ائمہ کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہو, یا جتنے بھی ائمہ کرام ہو, امام جعفر صادق ہو, امام زین العابدین, ہم تو سب کو, ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. یہ بدبخت ہمارے ائمہ کو گالی دیتے ہیں, یا ہمارے خلفاء کو گالی. یہ گالی دینا بند کر دیں, مسئلہ حل. ابھی موجودہ جو صورتحال ہے, اگر یہ ماتمی جلوس نکلی ہے, یہ حضرت علی کی یوم شہادت پہ جلوس نکلتا ہے, اور آپ اسی طرح اس کے خلاف واویلا کرتے رہے تو ٹکراؤ ہوگا. کیا بہتر نہیں ہے کہ ہونے دیں جلوس کو؟ اس سے کیا پریشانی؟ تو بہتر نہیں ہے ہونے دے نمازوں کو, بہتر نہیں ہے ہونے دے اعتکاف, بہتر نہیں ہے ہونے دے جمعہ. میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا, کس نے روکا آپ کو؟ سر حکومت نے روکا. کس کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ یار؟ کہاں سے آئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بار بار چیخ کے بتا رہا ہوں, حکومت روک رہی ہے, آرڈرز ہیں, گرفتاریاں ہوئی پڑی ہیں. سندھ کراچی میں سٹی کورٹ میں ہمارے علماء کو پکڑ کے, جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو پکڑ کے پیش کیا گیا. یار آپ دیکھیں تو صحیح, آپ خبرنامہ نہیں دیکھتے؟ خود میڈیا چینل پہ بیٹھے انٹرویو کر رہے ہیں میرا. کول ڈاؤن آفتاب بھائی. اب جہاں پر محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں, محبت اور پیار کا درس دیتے ہیں, آفتاب نذیر حضرت علی کی زندگی کو کیسے خراج تحسین پیش کرے گا؟ حضرت علی کی زندگی کو آفتاب نذیر, ارے جن کی پیدائش اور جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہو رہی ہو, حضور علیہ السلام کے ساتھ جو سفر حضر میں ہوں, نبی علیہ السلام اپنی امانتیں سونپ کے جنہیں بستر پہ سلا کے جائیں, نبی علیہ السلام کسی بھی جنگ میں جا رہے ہیں تو مطلب دائیں ہاتھ پہ جو ہے حضرت علی پورا لشکر لے کر چل رہے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے علم نکلتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتا ہے. مرحب جیسے جنگجو کا وہ خیبر والا واقعہ تو بڑا مشہور, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح میں اس شخص کو علم دوں گا کہ جس کے دائیں جبرائیل اور بائیں میکائیل لڑ رہے ہوں گے. اور پھر حضرت علی, تمام صحابہ جو ہے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون ہوگا, سب میں ہرس ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ میں ہو جاؤں. اور صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب لایا جاتا ہے تو انہیں چشم آشوب حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں آنکھ میں, اور عمر بھر دوبارہ آنکھ میں تکلیف نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر کہ وہ جو ہے بجائے گھوڑے کے خچر پہ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں امامہ اور تلوار لے کر لڑتے, وہ کہتے گھوڑا جو ہے وہ بھاگتا ہے, میں بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب نہیں کرتا, اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دشمن سے بھاگنے کی. اور جناب وہ عمر بن عبدود جیسا بندہ کہ جو 1000 سواروں پہ اکیلا بھاری, اس کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے اس کا خاتمہ کرتے ہیں. مرحب جیسے یہودی کا جو ہے جا کے خاتمہ کرتے ہیں. اس طریقے سے بدر دیکھیں, حنین دیکھیں, ایک آپ جنگ تبوک کو چھوڑے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ان کو پیچھے چھوڑا اور فرمایا کہ اس میں بھی وہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ میں جانا چاہتا ہوں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ علی کیا تو نہیں چاہتا کہ تو میرے پیچھے اسی طرح سے رہے جیسے ہارون علیہ السلام، مطلب صرف نبوت اور رسالت کے علاوہ، نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے مدینہ میں جو ہے حضرت علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام جن کو اپنی بیٹی دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق اور رشتہ اور ان کی انفرادی خصوصیت کہ چچا زاد بھائی ہیں. حضور علیہ السلام کہ جتنے بھی معاملات ہیں، ایون آپ دیکھیں صلح حدیبیہ، اس کے اندر تحریر کون لکھ رہے ہیں؟ فتح مکہ پہ حضور علیہ السلام کس سے کہتے ہیں کہ جا کے فلاں کو قتل کرو؟ فتح مکہ پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بت کون گرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو اپنی ایک شان ہے، اور ان کی شان جو انفرادی شان ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. علی علی ہیں. علی کے مقابلے کا میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ پہلے کوئی نہ بعد میں کوئی. اسی لیے تو حضرت علی کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، امی عائشہ رضی اللہ، جتنے بھی حضرات ہیں، یہ حضرات تمام مسائل میں ریفر کرتے تھے حضرت علی کی طرف کہ جائیں آپ. اور پھر ان جیسا شیر خدا میں تو کہتا ہوں، یہ جو علی علی کرنے والے آج خود کو کہتے ہیں یہ جھوٹے نام لیوا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا انکار تو یہ کرتے ہیں کہ ہم جس شیر خدا کو جانتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے کوئی ان کا حق غصب کر لے، ان سے کوئی ان کا حق لے لے اور وہ خاموش بیٹھے، کیونکہ امام کی تو شان کے خلاف ہے بقول آپ ہی کی تعریف کے مطابق. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حق بھی لے لیا گیا اور ان کے ساتھ مظالم بھی ہوتے گئے. اور اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ دیگر خلفاء نعوذ باللہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے اور پبلک کی بھی جو ہے ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں تھی. ایسا نہیں تھا بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے. وہ جب دشمن کے ساتھ لڑ سکتے تھے، وہ جب حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، تو انہیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا آتا تھا. یہ محض باتیں ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو آپ نے ابھی فرمایا نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ امیر شام سے متعلق، اہل شام سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ ان سے صلح کرنا. وہ پہلے بھی چاہتے تھے، لیکن یہ جو منافقین ٹولہ یہ جو آج ہے، یہ ٹولہ اس وقت بھی تھا. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے. اس پہ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج جن کا انتقال ہوا ہے یو کے میں، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ فاروقی صاحب کے دور میں پارلیمان میں یہ بات ہوئی تو یہ ساجد نقوی نے کہا کہ بھئی ہم تو صحابہ کو مانتے، منافقین تو نہیں مانتے. تو انہوں نے لکھا اور بتایا کہ دیکھو منافقین کون ہے، منافقین اذا جاءک المنافقون، منافق تو آتا جاتا رہتا ہے. یہ تو نص قطعی سے یار ثابت ہے، عشرہ مبشرہ. آپ ان کو نعوذ باللہ منافق کہہ رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں. شنشاہ نقوی کی ویڈیوز موجود ہیں. کس طرف آپ جا رہے ہیں، کس طرف امت کو لگا رہے ہیں، کس طرف. دنیا کا کوئی مذہب گالی نہیں سکھاتا سوائے ان کے. تو میں محبت کی بات کرتا ہوں، میں محبت کا درس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ علی علی کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس عالم صحابہ پہ تبرہ نہ کرو. آپ یزید کے واقعے کو بنیاد بنا کر ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرنا ایسا ہے جیسے آج سانحہ لاہور ہوا، اس کو آپ بنیاد بنا کر قائد اعظم علامہ اقبال کو گالیاں دینی شروع کر دو. بھائی یزید کا واقعہ، کربلا کب واقع ہو رہی ہے، صدیق اکبر کب گزرے، امی عائشہ کب گزری اور ان کے کیا واقعات ہیں، اس کو بنیاد بنا کے آپ جناب ان کو گالیاں دے رہے. کوئی اللہ کا خوف کرے. آفتاب بھائی، یہ جو تاثر ہے کہ حضرت علی کا جو دور خلافت تھا وہ شہرت زدہ رہا، اس میں فتوحات نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ محض پروپیگنڈا. یار کوئی بھی دنیا کے، آپ سوشل سائنسز کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں یا عمرانیات والوں سے کہ کوئی بھی سلطنت، ریاست، حکومت، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جو سائیکل کی طرح چلتی ہیں اور تا قیامت چلتی رہیں گی. فارمنگ، سٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ. فارمنگ پہلے وہ بنیاد بنائی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کا دور اگر میں لیتا ہوں تو پہلے ان کی مکی زندگی فارمنگ ہے، بتایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اس کے بعد سٹارمنگ مطلب جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، بیرونی سازشیں، داخلی سازشیں. اس کے بعد نارمنگ، بڑے نارمل حالات ہو جاتے ہیں اور مسلمان جو ہے نا وہ ہر طرف پھیل رہے ہیں. مدینہ والا دور دیکھ لیں، جنگ خندق تک کا جو دور ہے وہ دیکھ لیں. اس کے بعد پرفارمنگ کہ جو پوری ایک اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، ایک امت مسلمہ بن رہی ہے، پورے حجاز میں دین پھیل رہا ہے مسلمانوں کی، تو وہ پرفارمنگ. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ جو ہے ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اسٹارمنگ ہو گئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر واپس پرفارمنگ ہو رہی ہے اور دوبارہ عروج آ رہا ہے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واپس اسٹارمنگ شروع ہو گئی. اور اسٹارمنگ کا مطلب یہ کہ شورش، داخلی سازشیں، بیرونی سازشیں، یہ سب چیزیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور ملا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پورا اسٹارمنگ والا دور ملا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اس سے کتنی حکمت بصیرت سے وہ نمٹے. آپ یہ دیکھیے، آپ ان کی وہ کامیابی دیکھیے جو انہوں نے داخلی محاذ پہ کی، جو انہوں نے خارجی محاذ پہ کون دشمن تھا؟ ایران.
ایران دشمن تھا، مانتے ہیں، تاریخ میں ہے، لکھی ہے، یہ انہی کی کتابوں میں لکھی ہے نا، تو پوری تاریخ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی محاذ پہ بھی کہ خلافت راشدہ کے طرز پہ ہی انہوں نے وہ حکومت، وہ فیصلے، وہ تمام چیزیں رکھی کہ جو جس طریقے سے تینوں خلفاء کے دور میں چلتی آ رہی تھی۔ تو انہوں نے ہر محاذ پہ لڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا میں کہتا ہوں حکیم، دانا اور دانشمند خلیفہ آپ پیش ہی نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اتنے محاذوں کو اتنی حکمت کے ساتھ اور اتنی بصیرت کے ساتھ اور اتنے طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا کہ دشمن بھی سوچ اٹھا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار یہ پنگا کس سے لے لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جس نے بدبخت نے مجھ پہ حملہ کیا ہے نا، اس کو ایک ہی وار میں مارنا۔ اور وہ جب حضرت حسن کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا یار آپ مجھے، میں نے قسم کھائی تھی، آپ مجھے اجازت دیں میں حتیم میں جا کے جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہا کہ میں انہیں بھی شہید کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں تجھے اور آگ نہیں بھڑکانے دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل سے متعلق بھی وصیت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مسئلہ نہ کرنا بھلے باولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کون ہے جامعہ فاروقیہ کے طالب علم کو پکڑ کے اس کا مسئلہ کر رہا ہے، ناک کاٹ رہا ہے، آنکھ کاٹ رہا ہے، آنکھ نکال رہا ہے، کان کاٹ رہا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کون مسئلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا گالی نہیں دینی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کسی کو بے لباس نہیں کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت اگر تم پر تہمت بھی لگائے، الزام بھی لگائے، کیونکہ عورتوں کی عادت کمزور ہے، وہ جو ہے نا بولتی ہیں، وہ تمہیں کہے بھی اور وہ حق پہ بھی ہو، تم حق پہ بھی ہو، پھر بھی اس کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا، اس کے گھر میں نہیں گھسنا، اسے کسی کو بے لباس نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں کون کس کو بے لباس کرتا ہے، کون عورتوں کے نام لے کے تانے دیتا ہے، کون کس کے ساتھ کس قسم کے سکینڈلز بناتا ہے۔ تو جو علی کا ماننے والا ہے وہ تو کبھی گالی دے ہی نہیں سکتا، جو علی کرنے والا ہے وہ کسی عورت کے جو ہے نا بھلے وہ کچھ بھی کہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر ہی نہیں سکتا۔ جو علی کا ماننے والا ہے وہ کسی کو مسلح کر ہی نہیں سکتا، کسی پہ گولی چلا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو بم دھماکے کرتے پھر رہے زینبیون الفاطمیون والے، جو بظاہر خود یہ خارجی بھی تو علی کرتے تھے نا، خارجی بھی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو خود کو کہتے تھے یہ بھی علی کرتے تھے، لیکن علی کریں، علی کو جیسے فرمایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے طرح دو گروہ، کہ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا اور ایک نے بالکل ہی انکار کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی، کہ کوئی تو حضرت علی کو اللہ بنا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور کوئی حضرت علی کے بغض میں ان کو بالکل مان ہی نہیں رہے اور ان کے دور کو فلاں ڈمکا۔ حضرت علی تھے، انہیں ان کی شان کے مطابق رکھا جائے، اور علی جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ علی ہم کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، اور یوم علی ہم بھی منانا چاہتے ہیں۔ صرف میرا اعتراض اتنا سا ہے، کیوں ایک فرقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی جلوسوں کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی لائسنس ٹو کل تو نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس پستول کا لائسنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ روڈ پہ نکل کے جناب ہر ایک کو گولیاں مارنا شروع کر دو۔ بھائی آپ کو لائسنس اگر ملا ہے وہ گالی اور گولی کے لیے نہیں ملا کہ آپ تعلیم القرآن میں جا کے بچوں کو ذبح کریں۔ آپ کو لائسنس ملا ہے آپ علی کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں۔ آپ کو لائسنس اس لیے نہیں ملا کہ آپ لانتے بھیجیں کسی پہ اور گالیاں دیں کسی کو۔ لائسنس کا مطلب بھی سمجھے، لائسنس ہمیں بھی دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ انگریز دور کا ان کو لائسنس ملا ہوا ہے، ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہم ہی علی کے ماننے والے ہیں، یہ بھی بتا دوں، ہم ہی علی کے ماننے والے ہیں، اور جتنا حسن و حسین اور علی اور اہل بیت کے ہم ماننے والے اتنا دنیا میں کوئی نہیں۔ بہت شکریہ آفتاب بھائی۔ ناظرین، میں نے آج پوری کوشش کی کہ میں آفتاب نذیر سے وہی سوال کروں جو ان کے مخالفین اور موافقین کرنے چاہتے تھے۔ آفتاب نذیر بھائی نے اس کے جواب دیے اور آپ نے خود سن لیے۔ زوم میڈیا کا کام فیصلہ کرنا نہیں بلکہ حقائق پوری دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اختر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔